اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصینا مولاد ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الامم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا عنات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق وبقدرته والنشر الرياء وبرحمته وصفور ميدان عده اول دین معرفته وکمال معرفته التصدیق به وکمال التصدیق به التوحید وکمال التوحید اخلاص له نبی الصفات عن كل شهادة صفت انه غیر الموصوف انه غیر الصفات فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه فمن قرنه فقد صنعه فمن صنعه فقد جزاه فمن جزاه فقد جهله فمن اشار الیه فقد آتوه فمن آتوه. الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی النبی الرحمت وقادر المغفرت وقائد خیر والبرکت ومنتزل بعد من الحلقت سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز سے پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. مزاج مولا کی نفاذتوں پر ناگوار نہ گزرے تو صلوات ذرا بلند آواز سے پڑھیں. اللهم صل على محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہ کو دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرمائے. کے روز ایک ہاتھ میں قرآن ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں امام کے انوار و انصار میں شامل فرما. اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کا لیں. ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات اجازت ہے بات شروع کی جائے. بسم اللہ. حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے 14 کو 14 بار محمد ہی بنایا. لاکھوں کروڑوں درود اور سلام ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے وحشی کو انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا. سلام ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا ابو ذر بنایا, بے داد کو دیکھا مقداد بنایا, بے مال کو دیکھا بلال بنایا, مجبور کو دیکھا مختار بنایا. سلام ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا در بنایا, آسی کو نوازا ہر بنایا. لاکھوں کروڑوں درود اور سلام اس گھرانہ عصمت پر کہ جو کہیں بے دل کے دل کی آواز نظر آتا ہے, جس گھر کا بچہ آدم ساز نظر آتا ہے, جو کہیں قبلے کا قبلہ کہیں نمازوں کی نماز نظر آتا ہے. اور واجب العزت ہے وہ شخص جسے یہ گھر اپنے سینے سے لگا لیتا ہے, اور واجب اللعنت ہے وہ جسے یہ اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے. واجب اللعنت ہے وہ جسے یہ اپنی نظروں سے گرا دیتا ہے. بانی مجلس کا ایک حکم تھا فضائل کے حوالے سے اور مصائب کے حوالے سے. بعد امام علی امامت امام حسن کو ملی. جب امام حسن منبر پر تشریف لائے تو لوگوں نے امام کو جھکانے کی کوشش کی.
امام نے تلوار نہ نکالی بلکہ حکومت کو قلم کی نوک سے مار دیا، تخت والوں کو قلم کی نوک سے مات دے دی۔ کیا کہنا امام جب بعد مولا علی ظاہری طور پر امام کو امامت ملی، حالانکہ امام تو ہمیشہ بچپن سے ہی امام ہوتا ہے، بے شک لیکن جب بعد از شہادت امیر المومنین امام کو بظاہری طور پر امامت ملی تو حکومت نے چاہا کہ امام کو دربار میں بلایا جائے، کیونکہ حکومت کے ذہن میں یہ تھا کہ آل محمد جب بھی دربار میں آتے ہیں تو منبر پر بیٹھ کر اپنے فضائل بیان کرتے ہیں۔ دربار میں بلایا گیا امام کو، تیاری کی گئی کہ علی کا لال دربار میں آ رہا ہے اور خبردار کوئی بھی حسن کو سلام کرنے کے لیے نہ اٹھے، کوئی بھی امام کو سلام کرنے نہ اٹھے۔ اس کے بعد 7 لوگوں کو جمع کیا گیا اور ان کو چند سونے کے دینار دیے گئے اور خریدا گیا ان کو، اور کہا گیا کہ جب امام حسن دربار میں آ جائیں اور آ کے کرسی پر بیٹھ جائیں تو جیسے ہی وہ بیٹھے تو ایک ایک کر کے اٹھنا اور ہمارے آباء و اجداد کے فضائل پڑھنے شروع کر دینا۔ تیاری مکمل ہو گئی، کوئی سلام نہ کرے اور جب امام آ جائے تو ہمارے آباء و اجداد کے فضائل پڑھنا۔ تیاری مکمل ہو گئی، ادھر امام گھر سے چلے اور چلتے چلتے امام دربار میں پہنچے۔ ابھی دربار کے دروازے پر تھے امام، وہ جس نے حکم صادر کیا تھا سب سے پہلے کھڑے ہو کے کہتا میرا سلام۔ سبحان اللہ سب سے پہلے کھڑے ہو کے اس نے کہا میرا سلام۔ جب دربار ختم ہوا تو اس سے سوال ہوا کہ تو نے تو حکم جاری کیا تھا کہ امام کو کوئی سلام نہ کرے اور سب سے پہلے تو کھڑا ہوا، تجھے دیکھ کے ہمیں بھی کھڑا ہونا پڑا امام کو سلام کرنے۔ تو اس نے کہا مجھے خدا کی قسم جب حسن دربار میں آئے تو میں نے دیکھا کہ حسن کے پیچھے ایک آگ کا بنا ہوا دیو آ رہا تھا اور اس نے مجھے اشارہ کر کے کہا کھڑا ہو اور امام کی تعظیم کر، کھڑا ہو اور امام کو سلام کر۔ ادھر خرامہ خرامہ انداز میں امام چلتے 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 منبر پر تشریف لائے۔ ایک طرف امامت کی کرسی ہے، ایک طرف خلافت کی کرسی ہے۔ امام منبر پر آئے تو وہ جو 7 لوگ جمع کیے تھے فقیر شام نے، کیا وہ ایک ایک کر کے کھڑا ہونا شروع ہوئے۔ بنو امیہ کے فضائل پڑھنے شروع کیے انہوں نے۔ ایک نے کہا کہ ہمارا جو حاکم ہے اس کا خاندان بہت امیر ہے، اس کا تعلق ایسے خاندان سے ہے کہ ایسا خاندان پورے عرب میں نہیں، اور بہت امیر گھرانہ ہے اس کا۔ اور ایک ایک کر کے سب نے بنو امیہ کے فضائل پڑھنا شروع کیے۔ ادھر یہ بنو امیہ کے فضائل پڑھ رہے تھے کہ امام کو جلال آیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ امام کو جلال آیا اور امام نے ان 7 کو روکا اور روکنے کے بعد کہا کیا تم اپنے آباء و اجداد کے فضائل بیان کرتے ہو؟ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے اپنے آباء و اجداد کے فضائل بیان کرنے کا تو ابھی اسی دربار میں میں یہاں پر اپنی ماں فاطمہ زہرا سے لے کے جناب حوا تک اور اپنے بابا علی سے لے کے جناب آدم تک سب کا کردار ایک ایک کر کے کھلے عام پڑھتا ہوں۔ تم میں اگر جرت ہے تو آؤ آ کے میرے کان میں اپنے آباء و اجداد کا کردار بتا کے جاؤ۔ تم میں اگر جرت ہے تو میرے کان میں اپنے آباء و اجداد کا کردار بتا کے جاؤ، میں کھلے عام اپنے آباء و اجداد کا کردار پڑھتا ہوں۔ اور پھر زہرا کے بیٹے کو جلال آیا اور امام نے جلال میں خطبہ شروع کیا، اور خطبہ امام نے جب شروع کیا تو امام فرماتے سنو آج حسن سے سنو کہ حسن کون ہے۔ امام فرماتے ہیں سنو میں اس یاسین کا بیٹا ہوں، میں طٰہٰ کا بیٹا ہوں، میں مزمل کا بیٹا ہوں، میں والناس کی سین کا بیٹا ہوں، میں بائے بسم اللہ کے نقطے کا بیٹا ہوں،
میں اس کا بیٹا ہوں جو خندق کا فاتح ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو احد کا فاتح ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو بدر کا فاتح ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے خیبر کا در ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے آسمان میں اچھال دیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مرحب کے 2 ٹکڑے کیے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ غدیر کے میدان میں محمد نے جس کا بازو پکڑ کے کہا تھا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، سنو میں اس کا بیٹا ہوں جو خندق کا فاتح ہے، سنو میں اس کا بیٹا ہوں جو معراج کی شب پردے کے ادھر تھا، اور سنو میں اس کا بھی بیٹا ہوں جو معراج کی شب پردے کے ادھر بھی بولا تھا۔ میں چاہوں تو عراق کو شام اور شام کو عراق کر دوں، میں چاہوں تو مغرب کو مشرق اور مشرق کو مغرب کر دوں، شمال کو جنوب اور جنوب کو شمال کر دوں۔ سنو میں چاہوں تو مرد کو عورت اور عورت کو مرد کر دوں۔ اتنا امام کا کہنا تھا کہ ایک شخص دربار کے کونے سے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے اس نے کہا امام کیسے؟ امام نے اشارہ کر کے بتایا ایسے، جو اپنی جگہ سے بلند ہوا تھا وہ اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی، جو کھڑا ہوا تھا وہ بیٹھ گئی، جو چل کے آیا تھا وہ چل کے گئی۔ کیا کہیں؟ صرف ایک اشارہ امام کا، اور امام نے مرد کو عورت میں تبدیل کر دیا۔ امام کا ایک اشارہ ہی کافی ہے کسی بھی چیز کو پورا کرنے کے لیے۔ باغ میں کھڑے تھے کہ فقیر شام کا لشکر باغ کے باہر سے گزرا۔ جب اس کا لشکر گزرا تو اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ باغ میں حسن ابن علی ہے نا؟ تو اس نے کہا ہاں یہ علی کے بڑے بیٹے حسن ہے۔ تو اس نے کہا چلو آج میرے ساتھ میرا پورا لشکر ہے، اور آج میں چاہتا ہوں کہ میں حسن کو اپنے لشکر کا روب دکھاؤں، حسن کو اپنے لشکر کا جلال دکھاؤں کہ میرا اتنا بڑا لشکر ہے اور میں شام کا حاکم ہوں، چلو میرے ساتھ۔ اور وہ چلا اور اس باغ میں داخل ہوا، لشکر اس کے پیچھے پیچھے۔ امام کے قریب آیا اور اس نے آ کے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے نظر نہ اٹھائی، امام زمین کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور امام نے کہا کہ پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اب جاہل کا سوال ہمیشہ جہالت سے بھرا ہوتا ہے، اور جاہل کا جواب بھی ہمیشہ جہالت سے ہی بھرا ہوتا ہے۔ اب اس کا ارادہ امام کو نیچا دکھانے کا تھا۔ اس نے بہت سوچا اور دائیں بائیں دیکھنے کے بعد، سوچ کے تو آیا نہیں تھا کہ کیا سوال کرنا، دائیں بائیں دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ حسن مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو کھجور کا درخت ہے اس پہ کتنا پھل لگا ہوا؟ امام نے نظر نہ اٹھائی، بغیر دیکھے امام نے لمحہ دیری کیے بغیر امام نے فرمایا 3313۔ امام نے فرمایا 3313۔ اس نے کہا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں گنواؤں گا؟ نہیں، آپ نے کہہ دیا اور میں نے یقین کر لیا، ابھی یہی اسی وقت اسی مقام پر میں گنواتا ہوں۔ اس نے اشارہ کیا اور اس کے کچھ سپاہی اس کھجور کے درخت پہ چڑھ گئے، اور اس نے کہا کہ جتنا پھل ہے سارا نیچے گرا، ایک کھجور کا دانہ بھی درخت پہ نہ لگا رہے، سب کے سب نیچے گرا۔ جب سارا پھل نیچے گرایا گیا اور اس نے کہا کہ گنتی کرو، اب گنتی شروع ہوئی اور امام باغ میں ٹہل رہے ہیں اور وہ پریشان کھڑا ہے، اس کے چہرے سے پریشانی ظاہر ہو رہی ہے۔ یا یوں کہوں کہ امامت مطمئن ہے، خلافت پریشان ہے۔ امامت مطمئن ہے، خلافت چکر میں ہے۔ اور جب اس نے گنتی پوری کروا لی تو اپنے سپاہیوں کے قریب گیا اور ان سے آہستہ سے کہا مجھے بتاؤ کتنے ہیں؟ تو انہوں نے آواز دے کے کہا پورے 3313۔ اتنا کہنا تھا، اس نے کہا ایک کم کرو یا ایک کو بڑھا دو۔
انہوں نے کہا نہ کم ہوتی ہے نہ بڑھتی ہے، ہم کوشش کر کے تھک گئے، نہ کم ہوتی ہے نہ بڑھتی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ چلا اور باغ کے باہر جا کے اپنے گھوڑے پہ سوار ہوا اور جانے لگا۔ پیچھے سے امام نے آواز دے کے کہا جس ارادے سے سوچ کے آیا تھا بتا کے تو جا کہ تو جیتا یا میں جیتا؟ تو جو سوچ کے آیا تھا وہ میں جانتا ہوں، اب بتا کے جا کہ یہاں کون جیتا، تو جیتا یا میں جیتا؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ آپ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، آپ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ایک عالم مجلس پڑھ رہے تھے، امام حسن کے مصائب پڑھے گئے اور امام کی شہادت کی مجلس تھی اور وہ مصائب پڑھ کے چلے گئے۔ رات کو خواب میں امام حسن کی زیارت ہوئی اور امام نے کہا کہ آج تم نے میرے سخت ترین مصائب نہیں پڑھے۔ کہا مولا میں نے آپ کے اتنے مصائب پڑھے کہ دنیا روتی پیٹتی رہی۔ ہم نے کہا یہ تو نے میرے سخت مصائب نہیں پڑھے۔ کہا مولا میں نے دنیا والوں کو بتایا کہ آپ کو زہر دی گئی۔ ہم نے کہا یہ میرے سخت مصائب نہیں۔ اس نے کہا مولا میں نے دنیا والوں کو یہ بھی بتایا کہ آپ کے جنازے میں تیر لگے۔ ہم نے کہا یہ بھی میرے سخت مصائب نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا میں نے یہ بھی بتایا کہ آپ کا جنازہ گھر سے 2 مرتبہ نکلا ہے۔ ہم نے کہا یہ بھی میرے سخت مصائب نہیں ہے۔ اس نے کہا مولا پھر آپ ہی بتا دیجئے آپ کے سخت مصائب کیا ہیں؟ عزادارو اتنا کہنا تھا امام کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کے کہا کہ اے سن آج کے بعد جب بھی میرے مصائب پڑھے تو دنیا والوں کو بتانا کہ حسن کے سب سے سخت مصائب یہ ہے کہ بیٹا کھڑا دیکھتا رہا اور ماں کو تماچے لگتے رہے۔ بیٹا دیکھتا رہا، ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ عزادارو جنازہ تیار ہوا سیدہ کا اور مولا نے آواز دے کے کہا کہ بچوں آؤ اور آ کے ماں سے آخری ودا کر لو۔ اتنا کہنا تھا کہ جناب زینب اور جناب ام کلثوم آگے بڑھی اور ماں کے میت سے لپٹ گئی۔ ادھر امام حسن آگے بڑھے اور جنازے سے لپٹ گئے، لیکن کچھ دور حسین چند قدموں میں کھڑے تھے۔ علی نے آواز دے کے کہا حسین کہاں پر ہے؟ جب پلٹ کے دیکھا تو مولا کچھ دور کھڑے تھے۔ آواز دے کے کہا مولا نے حسین آؤ اور آگے ماں سے آخری ودا کر لو، ماں کا آخری دیدار کر لو۔ اتنا کہنا تھا، حسین نے آواز دے کے کہا بابا میں اس وقت تک نہیں آؤں گا کہ جب تک اماں مجھے ویسے نہ بلائیں گی جیسے مجھے بلایا کرتی تھی۔ میں فخر عیسیٰ ہوں، ماں فخر مریم ہے، ماں چاہے تو مجھے بلا سکتی ہے، میں حسین ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ کفن کے بندے ہوئے بند ٹوٹے اور 2 ہاتھ نکلے، آواز آئی آجا میرے لال، آگے ماں کے گلے سے لگ جا۔ عزادارو حسین دوڑے، ماں کے گلے میں باہیں ڈالی، عزادارو رونا شروع کیا۔ ادھر جبرائیل آسمان سے اترا کہ یا علی اللہ کہتا ہے کہ دونوں کو جدا کیجئے۔ یا علی ماں اور بیٹے کو جدا کیجئے۔ آسمان پہ فرشتوں نے تسبیح چھوڑ دی ہے۔ عزادارو ماں اور بیٹے کو جدا کیا گیا۔ عزادارو جنازہ اٹھا اور قبرستان پہنچے علی۔ ادھر عزادارو لاشے کو دفنایا گیا۔ مولا لاشے کو دفنا کے گھر پہنچے، تہجد کا وقت ہوا۔ امام نماز کے لیے وضو کر کے مصلی پر تشریف لائے۔ ادھر امام ابھی مصلی پر پہنچے تھے کہ جناب فضہ پیچھے سے آئی اور آگے کہا یا علی ابھی نماز شروع نہ کیجئے گا، یا علی میرے ساتھ چراغ لے کے چلیے۔ مولا نے کہا فضہ کیا ہوا؟ کہا یا علی ذرا چراغ لے کے آئیے۔ علی چراغ لے کے چلے، علی عزادارو شہر میں پہنچے۔ فضہ نے رو کے کہا یا علی وہ دیکھیے ایک طرف ریت پہ زینب سو رہی ہے، یا علی وہ ام کلثوم سو رہی ہے، یا علی وہ حسن سو رہا ہے، لیکن یا علی میں نے پورا گھر ڈھونڈ لیا اور مجھے حسین نہیں ملا۔ اتنا
اتنا کہنا تھا کہ ذوالفقار کو لے کے مدینے کی گلیوں میں علی نکلے اور حسین کو ڈھونڈتے جا رہے ہیں اور آواز دیتے جا رہے ہیں، حسین کہاں پر ہو؟ حسین میری آواز کا جواب دو۔ عزاداروں چلتے چلتے جب حسین نہ ملے تو جب علی تھک گئے تو قبر زہرا پہ پہنچے، منظر جب دیکھا ماں کی قبر سے ایک بچہ لپٹ کے رو رہا ہے اور رو رو کے کہہ رہا ہے اماں اٹھو گھر چلو، اماں تمہارے بغیر حسین کا دل نہیں لگتا۔ ماتم سیدہ